मुफ्ती रफीक अहमद कासमी के बयानात सुनने के लिए मुफ्ती साहब की चैनल नूरे कासमी को सब्सक्राइब करें। وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے قرآن کریم کی اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ رشتہ داروں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر خرچ کیا کرو۔ زکوٰۃ کے علاوہ بھی ان کا حق ہے اگر وہ محتاج ہیں، پریشان ہیں۔ اور پھر کہا تھا کہ لیکن فضول خرچی مت کرنا، جہاں ضرورت ہو وہاں خرچ کرنا، اور جتنی ضرورت ہے اتنا خرچ کرنا۔ غلط کاموں میں، گناہ کے کاموں میں خرچ مت کرنا، جس کو تبذیر کہا جاتا ہے۔ اور جہاں ضرورت ہو وہاں حد سے زیادہ خرچ کرنا، وہ اسراف، فضول خرچی کہلاتا ہے، یہ مت کرنا۔ ایسا کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ آج دیکھو شادی بیاہ میں کہ جہاں نہیں خرچ کرنا وہاں بھی ہو رہا ہے، وہ سب چلتا ہے۔ تو اب قرآن کی اس آیت کے ذریعے وہ اپنے آپ کو شیطان کا بھائی، تو شیطان کہتا ہے مجھے جانے کی ضرورت ہی نہیں، کسی کو بہکانے کے لیے اور بھٹکانے کے لیے اور حق بات سے ہٹانے کے لیے۔ کیوں؟ میرے بھائی خود ہی محلے میں گھوم رہے ہیں، وہ خود ہی میرا کام کر لیتے ہیں کہ اپنے مال کو صحیح جگہ نہیں لگاتے۔ مال، اس کو قرآن خیر کہتا ہے، یہ خیر ہے، کیونکہ مال سے انسان جنت بھی حاصل کر سکتا ہے، اللہ کی رضا بھی حاصل کر سکتا ہے، اور بہت بڑے بڑے مرتبے اللہ کے یہاں حاصل کر سکتا ہے۔ اور یہی مال انسان کو ہلاک بھی کر سکتا ہے، جہنم میں بھی گرا سکتا ہے، اللہ کے یہاں عذاب کے اندر بھی مبتلا کر سکتا ہے۔ تو بہرحال تو یہ حکم آیا تھا کہ مال اللہ نے دیا ہے، اس کو خرچ کرو، فضول خرچی نہیں اور گناہ کے کاموں میں نہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ رشتہ دار، فقیر، مسکین آئے اپنی حاجت کو مانگنے کے لیے، اپنی ضرورت سامنے رکھی، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان کے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے، کروڑ پتی بھی روڑ پتی بن سکتا ہے، حالات ایسے آ سکتے ہیں۔ اب کروڑ یعنی لاکھوں روپے پڑے ہیں موبائل کے اندر، لیکن سرور ڈاؤن ہو گئے، جو کیش تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو دیکھو ہے لاکھ پتی، لیکن ٹیمپرری طور پر اور عارضی طور پر، وقتی طور پر اس کے پاس مال نہیں، یعنی مال سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہا ہے۔ تو اب کوئی غریب، مسکین، یتیم رشتہ دار آیا اور اس نے اپنی حاجت سامنے رکھی، تو اب اور آپ کے پاس انتظام نہیں ہو پا رہا ہے، تو اب قرآن اس کی ہدایت دے رہا ہے کہ دیکھو آپ کا جذبہ ہے، اور اسی لیے انہیں کے پاس لوگ آتے ہیں جو لوگ خرچ کرتے ہیں۔ اسی کنویں سے پانی نکلتا رہتا ہے، اور وہ کنواں استعمال میں آتا ہے، جس سے پانی نکالا جا رہا ہے اسی میں نیا پانی آتا ہے، اور جب جو کنواں استعمال نہیں ہوتا وہ سوکھ جاتا ہے۔ اسی لیے آج گاؤں کے کنویں سب سوکھ رہے ہیں، کیونکہ استعمال میں نہیں آ رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں تو لوگ انہیں کے پاس اپنی حاجت لے کر، بلکہ ہم پوچھتے ہیں کہ بھئی کون ہے جو اس طرح غریبوں پر خرچ کرتا ہے، تو لوگ بتاتے ہیں فلاں صاحب کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہارا مسئلہ حل کر دیں گے۔ تو اب کیا ہوا کہ ایسا آدمی تھا جو بیچارہ واقعی خرچ کرتا تھا، اور اللہ کی رحمت اور رضا کو طلب کرنے کے لیے خرچ کرتا تھا، لیکن وقتی طور پر حالات ایسے آ گئے کہ اس کے پاس انتظام نہیں ہے، اور لوگ آ رہے ہیں، غریب مسکین آ کر درخواست کر رہے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا، اور اگر آپ ان سے اعراض کریں، یعنی جو غریب مسکین آپ کے گھر پر آئے ہیں آپ سے مانگنے کے لیے، اگر آپ ان سے اعراض کر رہے ہیں، حالانکہ آپ کو ابتغاء رحمت من ربک، آپ کو اپنے رب کی رحمت کی تلاش ہے، اور اس کی امید بھی رکھتے ہیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو اور اللہ کی رحمت مجھ کو ملے، اس کی آپ امید بھی رکھتے ہیں، اس کی آپ کو تلاش بھی ہے، پھر بھی آپ ان سے اعراض کر رہے ہیں۔ تو اعراض کرتے وقت یہ نہیں جھڑکنا نہیں ہے کہ ہر وقت چلے آتے ہو، ہمیشہ تو دیا ہے، آج نہیں دیا تو کیا ہوا، یہ کوئی طریقہ۔ اصل میں جو بیچارہ غریب ہوتا ہے، حالات کا مارا ہوتا ہے، تو بعض مرتبہ کوئی جملہ ایسا نکل جاتا ہے حالات اور پریشانی کے وقت میں، جو نہیں بولنا چاہیے وہ بات بھی بول دیتا ہے، اپنے محسن کو بھی بول دیتا ہے۔
تو آپ ایک طرف آپ کو اپنے رب کی رحمت کی امید ہے اور آپ اس کی کوشش میں رہتے ہو، ہمیشہ خرچ کرتے ہو، لیکن فی الحال انتظام نہیں ہے، اس لیے آپ ان سے اعراض کر رہے ہیں اور آپ ان سے جو ہے دور ہٹ رہے ہیں، تو ایسے وقت میں کیا کہو، فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، اس سے بہت نرمی سے بات کرو، بھائی دیکھو ہم ہمیشہ آپ کو دیتے رہے لیکن اس وقت انتظام نہیں ہے۔ اور بعض مرتبہ کیا ہوگا کہ وہ جو آیا ہے غریب وہ پیچھے پڑ جائے گا کہ حاجی صاحب کچھ تو دے دو، کچھ جب نہیں ہے پھر بھی وہ، تو ایسے وقت میں وہ صبر و ضبط سے کام لینا ہے۔ کہہ رہے ہیں فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، ان کے ساتھ نرمی والی، آسانی والی اور نرمی والی بات کرو، جھڑکو مت، ادھر ادھر چلے آتے ہو، ارے اس نے تو دیا تھا، ایک مہینے پہلے دیا تھا، یہی ایک دروازہ ہے، نہیں، آج اللہ نے آپ کو دیا ہے اور آپ کے بارے میں لوگوں کا یہ گمان ہے کہ یہ آدمی خرچ کرتا ہے، اس لیے آپ کے دروازے پر آئے، اس لیے آپ کے دروازے پر آئے، ورنہ ہزاروں دروازے اور کہیں نہیں گیا۔ تو بہرحال نہیں ہے انتظام، ضروری تھوڑی دینا، جب نہیں ہے تو کہاں سے لاؤ گے، لیکن جو ہے وہ تو کرو، صبر و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہو۔ فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، ان کو ان کے ساتھ نرمی والی بات کرو۔ اور اب آگے ہدایت ہے کہ دیکھو اعتدال، شریعت جو ہے، ہمارا دین، ہماری شریعت، ہمارا مذہب ہم کو اعتدال اور بیچ کے راستے پر چلنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ نے مال دیا تو خوب لٹا دیا اور بعد میں پھر مانگنا پڑ گیا، کھانے پینے کے لالے پڑ گئے، یہ بھی نہیں، اور یہ بھی نہیں کہ اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کر رہا ہے، دیسی گھی کا ڈبہ لایا تو اوپر سے روٹی لگا کے کھا رہے کہ ختم ہو جائے گا، خرچ اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کر رہا ہے، تو دونوں نہ بخل کیا جائے گا اور نہ حد سے زیادہ کہ مال کو لٹا دیا۔ یہ اور بات ہے، ابھی بات مسئلہ آئے گا کہ دین کے معاملے میں اگر کسی کو اللہ نے وہ جذبہ دے رکھا ہے، وہ اللہ پر توکل اور بھروسہ دے رکھا ہے کہ اس نے دین کے باب میں اپنا سب مال لٹا دیا، اس کا جذبہ اتنا ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ضرورت کے یعنی کی جگہوں میں اور کھانے پینے کے لیے اور غریبوں کو دینے میں اتنا مت دے دو کہ پھر تم ہاتھ ملتے ہوئے بیٹھ جاؤ اور خود کو مانگنا پڑ جائے اور خود کے جو ہے کھانے کے لالے پڑ جائیں۔ تو فرماتے ہیں نہ تو اتنا ہاتھ کھولا جائے گا پورے طور پر کہ سب دے دیا، بعد میں خود کا ہی خرچہ نہیں نکل رہا ہے، مانگنا پڑ رہا ہے، اور نہ اتنا ہاتھ سمیٹا جائے گا کہ آدمی بخل کرنے لگا، کنجوسی کرنے لگا، تو اسلام کو پسند نہیں ہے۔ ایک واقعہ پیش آیا، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سخی کوئی نہیں تھا، آپ نے کبھی کسی کو منع نہیں کیا، اپنا آیا کہ پرا آیا، مسلم آیا کہ غیر مسلم آیا، جو بھی آپ کے در پر آتا وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا، بلکہ یوں کہتے ہیں کہ آپ نے کبھی لا بولا ہی نہیں ہے، نو، کلمے کے علاوہ، کلمے میں تو ہے لا الہ، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، وہاں تو لا ہے، نو نہیں، باقی اس کے علاوہ کسی کو لا بولا ہی نہیں ہے، جب بھی کوئی آیا یس ہاں ہے، دو ہے وہ دے دیا ہے، جیسا ہوتا آپ ضرور کچھ نہ کچھ سائل کو، سوال کرنے والے کو دے کر بھیجتے تھے، خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹایا۔ لیکن ایک مرتبہ ایک نوجوان لڑکا آپ کی خدمت میں آیا اور کہا کہ میری والدہ نے آپ کو سلام کہا ہے حضرت، اور ہم لوگ بہت غریب ہیں، محتاج ہیں، لہذا آپ ایک کرتا مجھے دے دیجیے، میں بھی جو ہے جوان ہوں، پہنوں، استعمال کروں۔ تو اتفاق کی بات تھی کہ اس وقت آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، تو کہا کہ بھائی فلاں دیکھ ابھی میرے پاس کوئی انتظام نہیں ہے، جب آئے گا تو میں تجھے ضرور دوں گا، میں کبھی کسی کو منع نہیں کرتا، لیکن اتفاق کی بات ہے کہ اس وقت کرتا میرے پاس نہیں، جب آئے گا تو میں تجھے آگے سے بلا کر ضرور دوں گا۔ وہ واپس چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میری والدہ نے کہا ہے کہ حضرت جو آپ نے کرتا پہن رکھا ہے وہی نکال کے دے دو، کہ وہ تو آپ کے پاس ہے نا، جو آپ نے پہن رکھا ہے وہی میرے بیٹے کو دے دو، یعنی مجھے دے دو۔ آپ تو بالکل جو ہے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرتے ہی، جب اس نے یوں کہا آپ نے اپنا کرتا اتار دیا اور اتار کر اس کو دے دیا، وہ لے کر چلا گیا، پھر نماز کا وقت ہو گیا،
آپ گھر سے باہر تشریف ہی نہیں لا رہے، نماز کا وقت جماعت تیار ہو گئی، حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب آئے دروازے پر تو دیکھا تو آپ کے بدن پر کرتا ہی نہیں ہے، اس لیے آپ فرض نماز پڑھانے کے لیے تشریف نہیں لائے۔ ہاں، فرض نماز ہی سرکاری ملاقات ہے، اس لیے اس میں ٹھیک ٹھاک اچھی طرح اللہ کے دربار میں آنا چاہیے۔ حوصلے کو دیکھا ہوگا کہ گیریج میں کام کر رہے ہیں اور اسی میں میلے کچیلے نماز پڑھنے آ گئے، فرض ادا ہو جائے گا لیکن شاہی دربار کی شان کے خلاف ہے یہ۔ کسی فنکشن میں اس طرح وہ جا سکتا ہے؟ بتاؤ، شادی بیاہ کا فنکشن ہو یا کوئی اور فنکشن ہو، خوشی کی تقریب ہو، کیا ان میلے کچیلے کپڑوں میں کیا وہ جا سکتا ہے؟ نہیں۔ تو مسئلہ یہی ہے کہ جن کپڑوں کو پہن کر انسان، جن حالت اور کیفیت کے ساتھ انسان لوگوں کی مجلسوں میں، کسی تقریب میں اور مجمع میں باہر جا سکتا ہے، ان کپڑوں میں فرض نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور جن کپڑوں کو پہن کر وہ لوگوں کے مجمع میں نہیں جا سکتا، میں کہوں روڈ پہ نہیں جا سکتا، بالکل لوکل زبان، محلے میں نہیں، دودھ کی تھیلی آگ ملتے ہوئے 9:30 بجے اٹھا لنگی گھسیٹتے ہوئے دودھ کی تھیلی لینے، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ روڈ پر اور مجمع میں جن کپڑوں میں نہیں جا سکتا، ان کپڑوں میں فرض نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ مثال کے طور پر بہت سے لوگ لنگی پہنتے ہیں، بہت سے نہیں پہنتے۔ اب اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ وہ لنگی پہن کر باہر روڈ پہ بھی اور ہر مجمع میں جا سکتا ہے تو اس کے لیے لنگی پہن کر فرض نماز پڑھنا جائز۔ لیکن جو بندہ صرف سوتے وقت، جیسے لوگ لنگی پہن کر جو ہے باہر نہیں جا سکتے، محلے کے باہر سے باہر بھی نکلنے میں شرم آتی ہے، باہر محلے سے باہر نکلنا تو دور کی بات، تو ہم جیسے لوگ لنگی پہن کر نہیں جا سکتے تو فرض نماز بھی، کوئی مجبوری ہو گئی، بیمار تھے اور نہیں پہنا جا رہا تھا، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن نارمل حالت میں جب لنگی پہن کر لوگوں کے مجمع میں بندہ نہیں جا سکتا تو فرض نماز پڑھنا لنگی کے اندر اس کے لیے مکروہ ہوگا۔ یعنی مطلب کہ اللہ کا دربار اتنا گھٹیا ہے تیرے نزدیک کہ تو ان کپڑوں میں لوگوں کے سامنے جاتے ہوئے شرما رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ انسلٹ ہے، یہ کپڑا ان کے لائق نہیں ہے، تو کیا اللہ کے دربار کے لائق ہے؟ تو بہرحال فرض نماز کے اصول اور ضابطے الگ ہیں، کہ شاہی ملاقات ہے اور شاہی دربار میں جب بندہ جاتا ہے تو وہاں کے قانون کو فالو کرتا ہے۔ جیسے کورٹ میں جائے گا یا اسکول کالج میں جہاں کوئی عام شاہی ہے تو وہاں کا جو یونیفارم ہے وہ پہن کے جانا پڑے گا، وہاں کے قانون کو فالو کرنا پڑے گا۔ تو ایسے ہی فرض نمازیں یہ اللہ کی شاہی ملاقات ہے، شاہی دربار ہے یہاں پر، لہذا پورے لباس اچھے سے اچھا پہن کر آنا پڑے گا۔ پرائیویٹ نفل نماز پڑھ رہا ہے گھر میں، وہ پرائیویٹ ملاقات ہے، پرائیویٹ میں تو جو سب چلتا ہے، لہذا اگر سطر چھپا ہوا ہے، اتنے کپڑوں میں ہی اگر وہ نماز پڑھنے لگا، نفل نماز ٹھیک ہے، لنگی باہر پہن کے نہیں جا سکتا تھا لیکن نفل لنگی پہن کے گھر میں پڑھ رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اس کو یہ لباس کے بارے میں کوئی یعنی نماز کے اوپر کوئی کراہت نہیں آئی۔ ہمارے استاد محترم مسئلہ آ گیا لباس کا تو سن لیجیے، مسئلہ ہی سن لیجیے اور ایک واقعہ بھی سن لیجیے۔ استاد محترم مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیوبند میں وہ اپنا واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ہمارے پڑھنے کے زمانے میں ہمارے ایک استاد تھے، مصر سے آئے تھے دیوبند میں، اللہ نے دارالعلوم دیوبند کو بہت نوازا ہے، تو مصر سے قاری صاحب تھے، ہمارے استاد تھے، اور مصر کے لوگ بڑے خوبصورت، لمبے چوڑے، اور یہاں کی گرمی ان کو برداشت نہیں ہوتی تھی، تو اب یو پی کی گرمی، بولے وہ امام تھے جو دیوبند کی جو مسجد قدیم ہے سب سے پرانی مسجد، اس کے وہ امام تھے، تو ظہر کی نماز میں یعنی گرمی کے موسم میں جب اس وقت وہاں لائٹ بھی نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں تو برابر، وہ باقاعدہ شاندار عربی جبہ، پھر اس پر عبا قبا سب پہن کر، جو پہنتے ہیں نا عربی لوگ، شاندار امامہ پگڑی سب باندھ کر ایک دم بالکل شاہی انداز میں فرض نماز پڑھانے کے لیے آتے ہیں ظہر کی۔ تو ظہر کی مثال دے رہے تھے مفتی صاحب، فرض نماز تو اتنی شاہی پسینے میں بالکل شرابور ہیں، بالکل بھیگ چکے ہیں اور حالت خراب ہے، اس زمانے میں پنکھے بھی برابر نہیں ہوتے تھے، یہ بہت پہلے کی بات ہے، تو شاہی دربار میں پوری شاہانہ انداز میں اللہ کے دربار میں آتے تھے،
لیکن بولے جیسے فرض نماز پڑھائی، جب کمرہ بالکل مسجد سے بالکل ملا ہوا قریب میں ہی تھا، جیسے ہی بولے قاری صاحب، مصری قاری صاحب تشریف لے جاتے کمرے میں فرض نماز پڑھا کر، اب سنت اور نفل پڑھنا ہے، بولے آبا اٹھا کے یوں پھینکتے، کرتا اٹھا کے یوں نکال کے پھینکتے، اور پھر بس نارمل کی سطر چھپا رہے اور جو ہے بالکل معمولی کپڑے میں سنت اور نفل پڑھتے، اور پورے پسینے میں بھیگے رہتے، یعنی بہت پریشان رہتے، بے چین رہتے، لیکن فرض نماز کے لیے جو ہے پورا شاہی لباس پہن کر آتے تھے۔ تو وہاں سے بات نکلی کہ آقا نے کرتا دے دیا، وہیں سے بات چل رہی تھی، تو اب نماز کا وقت ہو گیا، تو اب آپ کے اوپر کرتا نہیں ہے، تو آپ کہو گے کہ سطر تو چھپا ہوا ہے، بات برابر ہے، لیکن شاہی دربار ہے اور نبی سے زیادہ اللہ کو کون پہچانتا ہے؟ اس لیے آپ اس وقت تشریف نہیں لائے، پھر بعد میں دوسرا انتظام ہوا، پھر آپ نے آ کر چادر میں نماز پڑھائی، اوپر جب کوئی کپڑا آیا تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ دیکھو نبی، آپ کی سخاوت بہت مشہور ہے، آپ لوگوں سے بڑے ہمدرد ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، کوئی کچھ مانگتا آپ بے چین ہو جاتے ہیں، لیکن ایسا نہ کریں کیا کہ اپنے ہاتھ کو بالکل گردن سے بندھا ہوا بھی نہ رکھے کہ کچھ دے ہی نہیں رہے، بیچارہ فقیر مانگ رہا ہے، بخل کی انتہا حد ہو گئی، اور اتنا کھول بھی نہ دے ہاتھ کو کہ سب دے دیا، اپنا کرتا بھی اتار کے دے دیا، ایسا بھی نہ کریں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اے نبی جی اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے بالکل بندھا ہوا مت رکھیے، جیسے کسی کا ہاتھ گردن میں باندھ دیا گیا ہو تو وہ اپنے ہاتھ کو ہلا بھی نہیں پائے گا، جیب میں ہاتھ ڈال کے نکال کے کچھ دینا تو دور کی بات، یعنی بالکل بخل کا بھی مظاہرہ نہ کریں، کنجوسی بھی نہ کریں، اور وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور اپنے ہاتھ کو پورا نہ کھول دیں، بس نکال کر دہی دے کر رہے ہیں، اتنا دے دیا کہ خود کے کپڑا کرتا بھی اتار کے دے دیا، ورنہ کیا ہوگا فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، پھر آپ بیٹھ جائیں گے ملامت زدہ ہو کر اور خالی ہاتھ اور ملامت زدہ ہو کے، یعنی سب کو لٹانے پھر بھی کہیں گے عجیب آدمی ہے، نعوذ باللہ، جیسے آج کوئی لٹا دے وہ سب اور پھر بالکل حیران پریشان ہو جائے تو کیا کہیں گے عجیب آدمی، عجیب پاگل ہے، ایک تو سب لٹا دیا پھر بھی ملامت کی جا رہی ہے، ان کو اچھا نہیں کہا جا رہا ہے، تو آپ کے ساتھ بھی آپ ملامت زدہ اور جو ہے ایک بالکل خالی ہاتھ آپ کو بیٹھنا پڑے، ایسا نہ کریں، تو بخل بھی پسند نہیں ہے۔ اللہ نے دیا ہے تو انسان کو خرچ کرنا چاہیے، اور دین کے باب میں خرچ کرنا وہ کنویں کی طرح ہے، کنویں سے پانی نکلے گا تو نیا پانی آئے گا۔ آج لوگ آپ نے دیکھا ہوگا اللہ والوں کو، علماء کو، جنہوں نے اپنی زندگیاں دین کی خدمت میں لگائی ہیں، تو لوگ کتنا دیتے ہیں ہدیہ، یہاں وہاں ان کو بلاتے ہیں، اور تو لوگ ابھی دیکھتے ہیں کہ ان کے تو بہت وارے نیارے ہو گئے، حضرت کے تو بولے حضرت کی نکل پڑی، یہاں کی زبان میں بولتے ہیں کہ یہ مال وہ مال کو کھا رہے ہیں اور سفر ہو رہا ہے، لیکن پانی کنویں سے نکلتا ہے تو نیا، ان کی قربانیاں نظر نہیں آتی، ان کا راتوں کا رونا نظر نہیں آتا، ان کا دین کے لیے کوڑنا نظر نہیں آتا، اور بہت سے ہمارے اکابر، ہمارے علماء مال بھی لٹاتے ہیں، ان کی سخاوت مشہور ہے، تو وہ آپ کو کھائے بغیر آنے نہیں دیں گے۔ تو جب آدمی لٹاتا ہے تو لگاتا ہے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جو مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ علامہ تھانوی کو نہیں جانے کا وہ دیوبندی ہو ہی نہیں سکتا، تو مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث تھے، تعلم دیوبند کے، ختم بخاری شریف پڑھایا کرتے تھے، مولانا ارشد مدنی صاحب کے والد ہیں، مجاہد آزادی، جنگی آزادی میں بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ تو حضرت جب بھی جاتے تھے یعنی سبق پڑھانے کے لیے بخاری شریف کا، تو شاندار بہترین والی خوشبو لگا کر جاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایک نواب صاحب، اس زمانے میں نوابوں کا دور تھا، تو غالباً رامپور کے نواب یا کسی اور جگہ کے نواب صاحب آپ سے ملنے کے لیے آئے، تو شیشی بالکل ختم ہو رہی تھی، حضرت نے اس پہ سے خوب لگایا جم کر، اچھی طرح سے نہا لیا، اور پھر نواب صاحب کو بھی لگایا، وہ دیکھ کے حیران ہے، اور پوری بوتل ختم کر دی، یعنی جو بچی تھی وہ سب، تو وہ کہنے لگے کہ حضرت اتنا زیادہ اپنے لیے خرچ کر دیا، تو ان کے جب وہ دیکھا کہ حضرت کو اتنی، نواب صاحب ابھی دل میں ارادہ کر رہے ہیں
ان کو اتنی پسند ہے خوشبو، اور پھر فضیلت بھی سنائی کہ خوشبو نبی کو پسند تھی اس لیے مجھے پسند ہے. اب وہ دل میں ارادہ کر رہے ہیں، دل میں نواب صاحب ارادہ کر رہے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ حضرت کو کیا لاؤں، کیا ہدیہ دوں. تو یہ اتنا پسند ہے، سنت بھی ہے، اور میں نے دیکھا کہ خوب اچھی طرح جم کے لگایا ہے، تو میں اتنے کی شیشی ہی آپ کو ہدیہ دوں گا. یہ دل میں نیت کی ہے، کہا نہیں. وہ متاثر ہوئے ہیں عمل دے کر، ان کو بھی لگایا، اور وہ بہت ہی شاندار اور مہنگی والی خوشبو تھی. تو حضرت نے کہا کہ بھائی، جب ملاقات ہوئی اور پھر وہ جانے لگے تو کہا کہ حضرت میری ایک درخواست ہے آپ سے، یہ خوشبو کی خدمت اب میرے حوالے رہے گی. جب خوشبو میں آپ کو بھیجتا رہوں گا، اللہ نے مجھے بہت مال دیا ہے، لیکن میں نے دل میں نیت کر لی ہے، میں نے دل میں نیت کر لی ہے کہ آپ حدیث پڑھا رہے ہیں، آقا کی باتیں لوگوں کو سنا رہے ہیں، لہذا یہ عطر کی خدمت میرے حوالے رہے گی، میں آپ کو عطر بھیجتا رہوں گا. تو حضرت نے کہا، مسکرائے اور کہا کہ دیکھو دو باتیں یہاں سے ثابت ہوں گی، ابھی جو بات کہیں گے. ایک تو بندہ اس کی کوئی حاجت ہو اور وہ انسانوں سے نہیں کہے تو اللہ انتظام کرواتا ہے، اللہ انسانوں کے دل کو اس کی طرف پھیرتا ہے. اگر وہ بندہ اپنی حاجت کسی انسان سے نہیں کہتا، اللہ سے کہتا ہے، تو اللہ بندوں کے دلوں کو اس کی طرف پھیرتے ہیں، اس کی وہ حاجت پوری ہوتی ہے. ہزاروں مرتبہ تجربہ ہے اس کا. تو کہا کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ آخری شیشی بچی تھی اور یہ ختم ہو گئی، کہ اللہ نے تو یہ مجھے خوشبو پسند ہے اور میں سنت سمجھ کے لگاتا ہوں، حدیث پڑھاتا ہوں، اب یہ ختم ہو گئی. اور دوسری بات کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ کوئی حاجت ہو تو کسی انسان سے مت کہو. تو اللہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ اگر تمہارا ایک وہ جو ہے چابک اور رسی بھی گر جائے، یعنی سوار تھے جانور پر، حضرت ابو ذر غفاری کو کہا تھا کہ ابو ذر اللہ سے مانگنا، کسی سے مت مانگنا. اگر وہ چابک بھی گر جائے جس سے جانور کو ہانکتے ہیں وہ لکڑی، تو بھی خود اتر کے لے لینا، کسی سے مت کہنا، اللہ سے کہنا. تو یہ سب ہم نے پڑھ رکھا تھا. تو میرے دل میں یہ تھا کہ اللہ کیسے انتظام کرتا ہے. تو جب آپ کے دل کو اللہ نے مائل کیا اور آپ نے کہا کہ یہ خدمت میرے حوالے رہے گی، میں آپ کو بھیجتا رہوں گا، تو مجھے یعنی اللہ کے اس وعدے پر یقین تو تھا، اور زیادہ یقین میں اضافہ ہو گیا. اس لیے میں مسکرایا کہ دیکھو اللہ دلوں کو مائل کرتے ہیں. اور پھر یہ سبق بھی ملا کہ جب بندہ خرچ کرتا ہے تو آتا ہے. آج تو میں اور آپ دیکھتے ہیں اللہ والوں کی طرح، وہ وہاں گھوم رہے ہیں، یہاں گھوم رہے ہیں، اور 10 روپے تو نکلتا نہیں. فرض زکات کے لیے بھی وہ سونے والا ترازو لے کے تولتے ہیں بہت سے لوگ. جو فرض ہے، جہاں اگر تھوڑا چھٹا ہوا تول لے گا تو مر نہیں جائے گا. جو فرض زکات ہے اس کے اندر یہ حال، صدقے فطر میں یہ حال، قربانی کا حال بھی معلوم ہے. کم سے کم 1000 روپے والا حصہ کہیں مل جائے تو وہی لے لے ہوئے، جان چھوٹے جائے والا سے سال میں ایک مرتبہ آتی ہے قربانی. یہ حال ہے تو الگ سے کہاں سے اللہ والوں کو خرچ کرنی ہے. احمد آباد والوں کا مزاج نہیں ہے. کچھ لوگوں کو چھوڑ کر آپ کہو گے عجیب بات بول رہے ہیں، یہ تو آپ ہمارے اپنے، اس لیے بات میں کر رہا ہوں. یعنی چندہ مدرسوں کو دینا وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن علماء کی خدمت جس طرح ہم نے باہر لوگوں کو دیکھا، سورت میں آپ چلے جائیے اور دوسرے علاقوں میں چلے جائیے، سمجھے، یہاں سے باہر اور دوسرے اسٹیٹ میں چلے جائیے، تو یہاں اور اعتبار سے اچھا ہی ہے، لیکن یہ مزاج نہیں ہے کہ کسی علماء عالم دین کی علم کی بنیاد پر اس کی خدمت کریں یا اس کی عزت کریں. مسافہ تو کر لیں گے، لیکن کوئی اللہ والا آ گیا ہدیے دینے اور لینے کا یہ مزاج نہیں ہے. اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ مجھے لا کر دیں، یہ بھی جملہ بولنا پڑتا ہے، ورنہ بولے اپنا الو سیدھا کر رہا ہے. نہیں بھائی، وہی بات ہے نا کہ مولانا نے کہا کہ دیکھو جب ہم خرچ کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور جب نیت نگاہ اللہ پر رہتی ہے، بندوں پر نہیں رہتی، تو اللہ انتظام کرتا ہے. بہرحال تو بخل اللہ کو پسند نہیں، اور اتنا بھی خرچ نہ کریں کہ ہاتھ پورا کھول لے اور بعد میں مانگنا پڑے. اعتدال کا حکم دیا. باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ کل ہوں گی، اور بخل کے بارے میں بھی بہت سی وعیدیں ہیں، وہ باتیں انشاءاللہ کل بیان کی جائیں گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کے باب میں، علم کے باب میں اور اللہ والوں پر خرچ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے.
मुफ्ती रफ़ीक अहमद कासमी के बयानात सुनने के लिए मुफ्ती साहब की चैनल नूरे कासमी को सब्सक्राइब करें।